سبسکرائب کریں گرین پاکستان ٹی وی چینل کو اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو اوپن کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین پاکستان ٹی وی چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، غازی علم الدین شہید جو تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب، جس نے ایک سنہرا باب اور تاریخ رقم کی، اس کی شہادت کا 89واں یوم شہادت اس کا پورا ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں چاہتا تھا کہ کچھ ایک اچھی سی انفارمیشن ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہمارے سارے جتنے مسلمان دوست ہیں اور دیکھنے والے جو ہمارے جو اکابر ہیں، جو ہمارے اولیاء کرام عاشق رسول، ان تک یہ بات پہنچ جائے اور ان کی ایمانی جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ تو میرے پاس کچھ انفارمیشن تھی نہیں، اتنی زیادہ کچھ معلومات اکٹھا نہیں کر سکا، لیکن کچھ نیوز میں نے پڑھی اور ایک کتاب میں مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی، تو اس حساب سے میں آپ کو جو میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو اس ٹاپکس اور ان معلومات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید 8 ذی القعدہ 1366 عیسوی و مطابق 4 دسمبر 1908 کو کوچہ چابک سوار، جو لاہور کا علاقہ ہے، اس کے متوسط طبقے کے ایک فرد طالع مند کے گھر میں پیدا ہوئے، جو بڑائی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے۔ طالع مند اعلیٰ پائے کے ہنرمند تھے، جن کا اپنے علاقے کے جانے پہچانے کاریگروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ علم دین کو گاہے گاہے اپنے ساتھ کام پر لاہور سے باہر بھی لے جاتے۔ ان کا ایک بیٹا پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنے لگا اور دوسرا محمد امین والد کے ساتھ لکڑی کے کام پر ہی رہا۔ علم الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو ہی اختیار کیا اور اس فن میں ہی اپنے والد اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ 1928 میں آپ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا۔ آپ لاہور کے ایک ناشر شیطان صفت راجپال نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب یعنی رنگیر رسول کے نام سے نعوذ باللہ شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہوا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، تو مجسٹریٹ نے ناشر راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا پر ہی اکتفا کیا، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں مزید اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی سے مایوسی ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگزیں ہونے لگا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور وہ جان گئے کہ اس ملعون کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس دوران لاہور کے ایک غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کے دکان پر نشانہ بنایا، تاہم وہ خبیث بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ غازی خدا بخش کو گرفتاری کے بعد 7 سال کی سزا سنائی گئی۔
اسی طرح ایک اور مرد مجاہد گھر سے کفن باندھ کر نکلا جو افغانستان کا ایک غازی عبدالعزیز تھا، جس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیاند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو ہی راجپال سمجھ کر ٹھکانے لگا دیا۔ غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ راجپال ان دو حملوں کے بعد نہایت خوفزدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ اخبارات چیختے چلاتے رہے، راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے، جلسے ہوتے، جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدل و انصاف کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ مسلمان دل برداشتہ تو ہوئے لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی پوری ہندوستان میں گونج جاتی۔ علم الدین ایک روز حسب معمول کام پر سے واپس آتے ہوئے دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھپائی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ کچھ دیر میں ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم الدین کی اپنی زبان تھی۔ تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ راجپال نے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور وہ واجب القتل ہے، اسے اس شرانگیزی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم الدین گھر پہنچے تو والدہ سے تقریر کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی تائید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے کو واصل جہنم کرنا چاہیے۔ وہ اپنے دوست شیدے سے ملے اور راجپال اور اس کی کتاب کا ذکر کرتے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ راجپال کون ہیں، کہاں ہیں اس کی دکان اور کیا ہے اس کا حلیہ۔ شیدے کے ایک دوست کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاتم رسول ہسپتال روڈ پر کتابوں کی دکان کرتا ہے۔ علم الدین اس کی تلاش میں لگ گئے، جس کے لیے اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا اور جلسی جلوسوں میں ہونے والی تقاریر سنی۔ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت پسیجہ ہوا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا تو کہ تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب میں نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا۔ دونوں میں سے یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم الدین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین نے ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ چنانچہ غازی علم الدین 6 اپریل 1929 کو لاہور آئے۔ معلوم ہوا کہ راجپال کی دکان واقعی ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو معلوم ہوا راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ آپ نے انتظار کیا اور پھر اتنے میں وہ خبیث 1 بجے دوپہر پہنچ گئے، جسے کار سے نکلنے والے کے بارے میں کوکلے۔ تو دوستو جب وہ اپنی گاڑی سے اترے، اتنے میں وہ جو ہی اپنے دفتر جانے لگے تو آپ کو بتاتا چلوں، جو ہی وہ اپنے دفتر میں بیٹھے انہوں نے پولیس کو اپنی اطلاع دی کہ میں آ چکا ہوں۔ اپنے آنے کی اطلاع دینے لگ گیا تھا کہ اتنے میں غازی علم الدین غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ خبیث اپنے دفتر میں جا کر بیٹھ چکے ہیں تو جا کر دفتر میں گھس گئے، اور یہ اسی ٹائم ٹیلی فون کرنے والے تھے، پولیس کو اپنی اطلاع دینے والا تھا کہ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے ناموس رسالت اور گستاخی رسول کے بارے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، آپ اس کو ودڈرا کرائیں۔ تو اس نے یہ گدڑ بگتی سمجھی یہ کہانی اور نظر انداز کی اس کی بات۔ اتنے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کا ہاتھ بلند ہوا ہوا میں اور اس کو چوری دے ماری، جگر میں جا کر اس کی چوری لگ گئی۔ یہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، موت میرے قریب آ چکا تھا اور میں نے اتنی لوز لی بات کو
اس کے ساتھ جو باہر والا نارکلی کا ایک چوکیدار تھا، اس نے جا کر رپورٹ دی، اس نے ساری کہانی دیکھ لی، پولیس آ کر غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر گئی۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی پرسکون ہوئے اس واقعے کے بعد، اور ایک ہی چوری اتنی شدید اس کو لگی تھی کہ بس صرف اس کے منہ سے ہائے ہائے نکل رہی تھی۔ غازی علم الدین شہید کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اس نے اعتراف جرم کیا، مجسٹریٹ کے سامنے جو ہی پیش ہوا، اس نے کوئی انکوائری کی بغیر سیشن کورٹ میں فیصلے کو آگے فارورڈ کر دیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ آپ کی طرف سے آپ کے وکیل سلیم بار ایٹ پیش ہوئے، اس نے آپ کے حق میں دلائل دیے، چونکہ انگریز جج تھا، اس نے ان کی دلائل ماننے سے انکار کر دیا، مطمئن نہیں ہوئے، اور 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے، اور اس مقدمے غازی کی وکالت کے لیے شور آفاق وکیل جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نامزد کیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ بات بری لگی، اور مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ٹاسک دیا، چنانچہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بمبے سے تشریف لائے، جن کی معاونت جناب فرح حسین بیرسٹر نے کی۔ 7 جولائی 1929 کو غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا، جسے اپیل کے بعد 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی علم الدین کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تخت دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ مسلمان معاہدین نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف لندن کی پریویسی ان کی جو ایمبیسی کونسل کے سامنے اپیل کر دی، اس کا احتجاج بھی کیا۔ اس اپیل کا مسودہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی ہی تیار کیا گیا تھا، مگر انگریز حکومت جو ایڈیشنل سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ تک مسلم دشمنی کا مسلسل مظاہرہ کرتی آئی تھی، اس نے بھی اپیل کو رد کیا۔ تو دوستو، شارٹ کٹ سٹوری یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے پاس ملنے آئے، جیل میں تھے غازی علم الدین شہید، آپ کو فرمایا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں، چونکہ وہ سکہ پنجابی تھا، اس کو اردو آتی نہیں تھی، نہ کوئی انگلش سپیکنگ اس کو آتی تھی۔ جب اس کو کہنے لگا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کیونکہ میں تو دنیا کے مقدمے لڑتا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واقعی ایک انتہائی نائس، بہادر اور انٹیلیجنٹ انسان تھے۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے کام یہ کیا نہیں۔ غازی علم الدین صاحب نے کیا خوب کہا، اس نے کہا آپ جائیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں میرا مقدمہ نہ لڑیں، پوری زندگی میں ایک ہی کام تو کیا ہے، اس سے بھی ابھی میں مکر جاؤں۔ تو اتنے میں پھر اس کو سزا ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ سیم ٹو سیم یہ واقعہ آج بھی ہوا۔ آسیہ بی بی کے نام سے جو ایک ملعونہ عورت جس نے گستاخی کی، عدالت میں سارا کچھ ثابت بھی ہوا، سپریم کورٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے، حکومت نے بھی معاملہ الجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام سڑکوں پر ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات زندگی میں آتے رہتے ہیں دوستو۔ مزید کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کو ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔